بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حجر اسود جنت کی سوغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انگوٹھی کو آسمان سے اتارا تھا۔ اس کے اندر پراسرار طاقتیں موجود تھیں، اور اس انگوٹھی کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ جاننا چاہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں غائب ہو گئی؟ اس انگوٹھی کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی کس کو ملے گی، اور وہ اس انگوٹھی سے کون سا بڑا کام سر انجام دے گا، اور اس انگوٹھی کی پراسرار قوتوں کا بھی استعمال کرے گا۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اسی کے ساتھ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ ہزاروں سال قبل جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ رفتہ رفتہ زمین پر انسانوں کی آبادی بھی بڑھنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ایک انگوٹھی دی جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور اللہ کے نبی تھے۔ طالوت کی طرف سے جالوت سے آپ نے جنگ لڑی اور آپ نے جالوت کا بھی قتل کیا۔ تب اللہ نے آپ کو بادشاہت اور نبوت عطا کی۔ اس دور میں لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات کا نزول ہو چکا تھا، مگر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھلا کر بھی راہ ہدایت سے بھٹک چکے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اب تیسری آسمانی کتاب زبور عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ انگوٹھی آپ کو دینے آئے تو ساتھ ہی نصیحت کی کہ اے داؤد، اس انگوٹھی کا خیال رکھنا اور اپنے بعد یہ انگوٹھی ایسے شخص کے حوالے کرنا جو ان تمام سوالات کے جوابات دے سکے جو میں آپ کو اللہ کے حکم سے بتا رہا ہوں۔ وہی اس پوری دنیا پر پھر حکمرانی کرے گا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو اکٹھا کیا، جس میں آپ کی اپنی اولاد بھی شامل تھی۔ پھر ان سب سے وہ تمام سوالات کیے جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئے تھے۔ ان تمام سوالات کا جواب صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی دے سکے۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ اسم اعظم والی وہ انگوٹھی بھی مل گئی۔ احادیث پاک کی روشنی میں اس بات کی بھی گواہی ملتی ہے کہ یہ انگوٹھی کسی مخلوق کو ملے گی۔ اس انگوٹھی پر اللہ پاک کا وہ اسم اعظم درج ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے چند پیغمبروں اور فرشتوں کو معلوم تھا۔ اس انگوٹھی کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر بھی تھی، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے اس انگوٹھی کی ہی بدولت آپ انسانوں، حیوانوں، چرند و پرند اور جنات پر حکومت کرتے تھے۔ ایک بار اللہ نے اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ کو سخت آزمائش سے گزارا۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ شیطان نے آپ کی اسم اعظم والی وہ انگوٹھی چوری کر لی۔ انگوٹھی نہ ہونے کے باعث امور سلطنت بھی آپ کے قابو میں نہ رہے، یوں آپ تخت اور سلطنت سے محروم ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے، اور ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے بھی دریا میں گر گئی، جس کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ ایک دن آپ بھی مچھلی کا شکار کر رہے تھے، وہی مچھلی آپ کے بھی جال میں آ پھنسی جس کے پیٹ میں وہ انگوٹھی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے پکانے کی غرض سے اس مچھلی کو کاٹا تو اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی مل گئی۔ یوں آپ کو سلطنت اور حکومت دوبارہ مل گئی۔ یہ پورا واقعہ دراصل خود ساختہ اور غلط ہے۔ حقیقت میں یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اس انگوٹھی کے بلبوتے پر ہوتی تھی، بلکہ
یہ پوری بادشاہت اور حکومت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور کرم کے باعث ہی آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ علماء کرام کے نزدیک بھی یہ من گھڑت کہانی دراصل اسرائیلیت کا حصہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں نائٹ ٹیمپلرز، جنہوں نے ہیکل سلیمانی کے نیچے سرنگیں کھود کر وہاں سے کالے جادو کی کتابوں کو حاصل کر لیا تھا، جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا، وہی نائٹ ٹیمپلرز اسی دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کی بھی تگ و دو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ انگوٹھی ان کو ملے گی، پوری دنیا پر ان کی حکمرانی کا خواب لمحوں میں پورا ہو جائے گا، کیونکہ تب دنیا میں موجود تمام شیاطین ان کے تابع ہو جائیں گے۔ مگر آج تک ان کو انگوٹھی کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا اور نہ ہی کبھی ملے گا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی جس کو بھی ملے گی، وہ اس انگوٹھی کا استعمال ان کافروں کے خلاف ہی کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے پر کلمہ پاک درج تھا اور اس کا رنگ بھی آسمانی تھا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، جبکہ عیسائی اس انگوٹھی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، تو اسی لیے وہ خود کو انگوٹھی کا اصل حقدار سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اسرائیل کے جھنڈے پر بھی انہوں نے ایک ستارہ بنایا ہے جس کو وہ سٹار آف ڈیوڈ کہتے ہیں۔ اس نشان کے باعث مسلمانوں میں بھی اکثر اختلاف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس نشان کو اسرائیل کی ہی ایک علامت سمجھتے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ تاریخی طور پر بھی بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ 6 نکاتی ستارہ بہت سی مساجد، تلواروں، مقبروں کے پتھروں، حتیٰ کہ عثمانی سلطنت کے تختوں پر بھی اس کا نقش موجود ہے۔ خیر الدین باربروسا اور ان کے بھائی، جو کہ فی سبیل اللہ مجاہد تھے اور ان کی ساری زندگی سمندر میں اسلامی سلطنت کی حفاظت اور صلیبی جنگوں میں گزری، ان کے جھنڈے پر بھی ستارے کا نشان موجود تھا۔ چونکہ اب یہ نشان یہودی جھنڈے پر بھی استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس کے استعمال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں، سوال یہ کہ اب یہ انگوٹھی کہاں ہے اور کس کے پاس ہے، تو اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، لیکن احادیث مبارکہ سے یہ بات عین واضح ہے کہ یہ انگوٹھی قیامت سے پہلے زمین سے نکلنے والی مخلوق دابت الارض کے پاس ہوگی، جو اس انگوٹھی پر موجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے مومنین اور کافروں کو الگ الگ کر دے گا۔ واللہ تعالیٰ علم۔ اسی کے ساتھ امید کرتی ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے۔ جزاک اللہ۔